مشینی دور ہے۔ اس دور کا تقاضا ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام نمٹانا چاہیے۔ انسان چاہ کر بھی وقت کی کمی کے سبب طویل ناولیں، لمبے قصے کو بعد میں پڑھ لیا جائے گا سوچ کر ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ اس دقت کو محسوس کرتے ہوئے تجربے ہوئے، داستان بدل گئی افسانے میں، اور افسانے افسانچوں میں ڈھل گئے۔ ایسا صرف اردو میں نہیں، ہر زبان میں نظر آ رہا ہے۔ اس بار میں نے آس پاس کی زبانوں کے چند افسانچے منتخب کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سندھی کے افسانچے سنتے ہیں، اس کے بعد پنجابی کے سنیں گے۔ کتے زیب سندھی کا دلچسپ افسانچہ، جسے اردو میں ترجمہ کیا ہے آکاش مغل نے۔ معصوم بچے کو باولے کتے نے کاٹ کھایا۔ ممتا کی ماری ماں نے اپنے رخت جگر کو لے کر سرکاری اسپتال کا رخ کیا۔ اسے کہا گیا، ہسپتال میں کتے کے کاٹے کی ویکسین دستیاب نہیں۔ پریشان حال ماں نے پوچھا، کہاں سے ملے گی ویکسین؟ بتایا گیا، اسپتال سے باہر والے میڈیکل اسٹور پر ملے گی۔ غمزدہ ماں معصوم دلارے کو سینے سے لگائے میڈیکل اسٹور پر پہنچی اور ویکسین طلب کی، مگر ویکسین کے دام سن کر اسرت زدہ ماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بے بس ماں دل شکستہ ہو کر بچے کو گھر لے گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بچے کی حالت غیر ہوتی گئی۔ چند ہی دنوں بعد ننھا پھول مرجھا گیا۔ دل برداشتہ ماں نے اپنے جگر گوشہ کی لاش اٹھا کر صدائے احتجاج بلند کی۔ وہاں سے گزرتے گاموں نے دکھیاری ماں کے قریب پہنچ کر پوچھا، آپ کا بچہ تو مر گیا، اب احتجاج کیوں کر رہی ہیں؟ ماں نے آغوش میں موجود اپنے ننھے فرشتے کی ناش پر نظر ڈالی اور سسکتے ہوئے بولی، مجھے بتایا جائے کہ کتے کے کاٹے کی ویکسین کے لیے حکومت کی طرف سے ملنے والی رقم کہاں جاتی ہے؟ گاموں نے افسردگی سے جواب دیا، وہ رقم بڑے کتے کھا جاتے ہیں۔ اسی لمحے اچانک کہیں قریب ہی کوئی کتا بھونکا تو جاں بحق بچے کی ماں بدحواس ہو گئی۔ اس نے متوحش ہو کر چلا کر پوچھا، کتا مار مہم کی رقم کہاں جاتی ہے؟ گاموں نے ایک سرد آہ کے ساتھ جواب دیا، وہ رقم چھوٹے کتے کھا جاتے ہیں۔ زیب سندھی کا قلم جب بھی افسانچہ پیش کرتا ہے، وہ سوچ کے ہزار در واہ کر دیتا ہے۔ ان کا نیا افسانچہ سنیں۔ اسے اردو کے قالب میں ڈھالا ہے آکاش مغل نے۔ عنوان ہے کمرہ نمبر 7۔ اس دفتر میں 7 کمرے تھے۔ کمرہ نمبر 1 میں بیٹھنے والا شخص آفس آتے ہوئے ایک حادثے کے نتیجے میں جاں بحق ہو گیا۔ چند روز بعد کمرہ نمبر 2 میں متعین ایک ملازم دفتر سے گھر پہنچتے ہی اچانک دم توڑ گیا۔ چند
रोज़ ही गुजरे थे कि कमरा नंबर 3 में काम करने वाला मुलाजिम सुबह के वक्त ऑफिस आते हुए एक ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गया। इस वाक़े को गुजरे ज़्यादा दिन ना हुए थे कि कमरा नंबर 4 में तैनात मुलाजिम को दिल का दौरा पड़ा और वो कुर्सी पर बैठे बैठे दार फ़ानी से कूच कर गया। इस गैर यकीनी सूरत हाल ने कमरा नंबर 5 में फरोकश बॉस को ज़हनी तौर पर दहशत ज़दा कर दिया। उसने कमरा नंबर 7 खाली करवाया और उसमें मुंतकिल हो गया। उसने सोचा, अगर कमरा नंबर 5 में बैठा शख्स मौत का शिकार हो जाता है तो वो कमरा नंबर 6 में मुतय्यन शख्स के मरने से पेशतर ही उस दफ्तर को छोड़कर चला जाएगा। कमरा तब्दील करने के बाद अगली सुबह एक दराज कामिल शख्स अंदर दाखिल हुआ। बॉस ने उसकी आमद का मकसद पूछने की बजाय घंटी बजाई। चपरासी अंदर आया तो बॉस ने शदीद बरहमी से उसकी तरफ देखा और पूछा, ये शख्स बगैर इजाज़त अंदर कैसे दाखिल हुआ? उमर रसीदा चपरासी ने मोटे अक्सों वाली ऐनक साफ की और अदब से जवाब दिया, जनाब, मैंने तो किसी को भी आपके कमरे में दाखिल होते नहीं देखा। बॉस ने मोहम्मद चपरासी को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए दृष्टि से कहा, अब तुम अंधे हो चुके हो, तुम्हें मुलाजमत से बर्खास्त करना पड़ेगा, निकल जाओ यहाँ से। ज़ईफ़ चपरासी की आंखें भर आईं। उसने कर्ब से अपने मोटे शीशों वाली ऐनक को देखा और कमरे से बाहर निकल गया। बॉस ने झुंझलाहट से सामने खड़े शख्स की तरफ देखते हुए पूछा, तुम किसकी इजाज़त से अंदर आए हो? दराज़ शख्स ने मतानत से जवाब दिया, मुझे किसी के पास जाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। बास का पारा चढ़ गया। कौन हो तुम? दराज कामत शख्स ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जो तुमसे पहले इस दफ्तर के 4 अफराद को अपने साथ ले गया। बॉस इंतहाई बदहवासी और चोंचल के आलम में चिल्लाया, क्या? कशीदा कामत शख्स ने जवाब दिया, कमरों के नंबर तब्दील कर लेने से दुनिया से जाने का वक्त तब्दील नहीं होता। जनाब साजिद सोमरो अफसानचा निगारी में एक अहम नाम। उनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है कारोबार। मुझे याद है एक ज़माने में वो मोहल्ले का सबसे बड़ा बेरोजगार था। लोग मिट्टी को हाथ लगाकर सोना बनाते हैं, मगर उसके हाथों में सोना भी पत्थर बन जाता था। अगर कंघी बेचने निकलता तो सारा दिन गंजों से आमना सामना होता। अच्छे खासे गर्म मौसम में शरबत का ठेला लगाता तो अगले ही दिन बारिश का तवील सिलसिला शुरू हो जाता। किताबें बेचना शुरू की तो आसपास वाले जाहिल रद्दी की दुकान समझ बैठे। फिर हालात तब्दील हो गए। आजकल वो यूट्यूब पर बिजनेस के कामयाब आइडियाज़ पर रोशनी डालता है। डॉक्टर नजम अब्बासी का अफसानचा हादसा, जिसे तर्जुमा किया है जनाब आकाश मुगल ने।
اس کے ساتھ آخر مسئلہ کیا تھا؟ کیا بینائی کمزور تھی؟ بار بار کسی نہ کسی گاڑی سے ٹکرا جاتا۔ پہلی بار وہ ایک وڈیرے کی جیپ سے ٹکرایا۔ سڑک پر چلتے چلتے اچانک ہی جیپ کے سامنے آ گیا تھا۔ وڈیرا خود چلا رہا تھا۔ اس نے فوراً بریک لگائی۔ بندوخان اچھل کر 10 فٹ دور جا گرا۔ شہر کے بیچوں بیچ حادثہ ہوا تھا۔ خلقت جمع ہو گئی۔ پولیس بھی جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ اسے اسپتال لایا گیا۔ وڈیرے کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا اور اسے گاؤں پہنچنے کی بھی جلدی تھی۔ اگر پولیس کارروائی کرتی تو وہ بڑی مصیبت میں پھنس جاتا۔ وڈیرا بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ پولیس اہلکار اس سے الٹے سیدھے سوال کر رہے تھے۔ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ پولیس اور وڈیرا کسی فیصلے پر پہنچ چکے ہیں۔ ایک گماشتہ زخمی کے پاس پہنچ گیا۔ تجھے 1000 روپے دلا دیتا ہوں، ڈاکٹر کو لکھ دے کہ پیر پھسلنے کے باعث چوٹ آئی ہے۔ اتنے روپے کی پیشکش سن کر اس کی باچھیں کھل گئیں۔ فوراً سر ہلا کر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اس کا نام بندو خان تھا، عمر 20 سال، جسم بھوک افلاس کا شکار، چہرہ زرد، خون کی لالی سے بے نیاز، لاغر، ایسا کہ پسلیاں دور سے ہی گنی جا سکیں۔ رقم ملنے کے بعد وہ اچانک غائب ہو گیا۔ شاید اسے خدشہ تھا مبادا کوئی اس سے پیسے چھین کر نہ بھاگ جائے۔ میں نے اسے 4 دن بعد بازار میں جاتے دیکھا۔ وہ بڑے سائز سے چلا جا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر بندھی پٹی دور سے نظر آ رہی تھی۔ دوسری بار میرے ایک انجینئر دوست کی کار سے حادثہ پیش آیا۔ دوست نے بتایا پہلی بار تو مجھے وہ دکھائی بھی نہ دیا تھا۔ ایک موڑ پر اچانک ہی اسے کار کے سامنے گرتے دیکھا۔ ساتھ ہی اس کی صدا سماعت سے ٹکرائی، ہائے رے ہائے، مجھے مار ڈالا۔ میں نے گاڑی روکی۔ اس کے جسم پر کہیں خون، کسی قسم کا چوٹ کا کوئی نشان دکھائی نہ دیا۔ میں پھر بھی اسے اسپتال لے آیا ہوں۔ بندو خان کا بوسیدہ لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ مجھے بھی اس کے جسم پر کوئی چوٹ یا زخم دکھائی نہ دیا، لیکن اس کا واویلا اس شدت سے جاری تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دوست سے بھی کہا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں، لیکن وہ قضیہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بندو خان کو 5000 روپے کی پیشکش کی۔ بندو خان بولا، سائیں، مجھے اندرونی طور پر کوئی گہری چوٹ لگی ہے، میں اپنا علاج کسی پرائیویٹ ڈاکٹر سے کراؤں گا، بہت روپیہ خرچ آئے گا، میں غریب آدمی بابا کہاں سے پورا کروں گا۔ تھوڑی سی رد و قت کے بعد وہ 5000 روپے پر راضی ہو گیا۔ آج میں اپنے ڈاکٹر دوست کے نجی اسپتال میں بیٹھا تھا کہ بندو خان خون میں لت پت پہنچا۔ اس کے ساتھ ایک خوش لباس شخص تھا۔ وہ ڈاکٹر کا دوست تھا جو اپنی ایک مسیحی گرل فرینڈ کے ہمراہ ویک اینڈ پر کراچی جا رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اس نے منت سماجت کر کے بندو خان کو زبان بند رکھنے پر راضی کیا، 10,000 روپے خرچی دی اور مرہم پٹی کے لیے یہاں چھوڑ گیا۔ میں نے بندو خان سے پوچھا، تم کیا آنکھیں بند کر کے سڑک پر چلتے ہو کہ آئے روز گاڑیوں کے نیچے آ جاتے ہو؟ کہنے لگا، سائیں، ہم غریبوں کی قسمت بھی ہماری طرح روڑا ہے، ان دھن والوں کی گاڑیاں بھی
ہم غریبوں پر ہی چڑھتی ہیں بابا۔ یہ زردار اپنی دولت کے نشے میں مدہوش اتنا بھی نہیں دیکھتے کوئی انسان جا رہا ہے بابا، بس سائیں اپنی تو قسمت میں ہی لکھ کے لکھے ہیں سو بھگت رہے ہیں۔ میں نے پوچھا تم کام کیا کرتے ہو؟ وہ ہنس کر بولا بس یہی کام کرتا ہوں۔ بھارتی پنجاب کے معروف افسانہ نگار ڈاکٹر گروویندر کا نیا افسانچہ سنی۔ یہ تمباکو نوشی کے خلاف چلائی گئی مہم کے عالمی دن پر لکھی گئی تھی۔ عنوان ہے امتناع۔ تمباکو نوشی منع ہے کی انتباہی عبارت والا بورڈ ہتھوڑی اور کیل ہاتھ میں تھامے اور ہونٹوں میں دبی بیڑی کا دھواں چھوڑتے ہوئے چپراسی نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا کس طرف والی دیوار پر ٹانگوں اسے؟ اور اب سنتے ہیں بنگلہ زبان سے ترجمہ شدہ افسانچہ۔ عنوان ہے دوستی اور اسے تحریر کیا ہے اشرف بھوئیاں نے۔ اسے اردو کے قالب میں ڈھالا ہے انوار الحق نے۔ خندوکار علی میاں باہر سے آتے شور کو انسنا کر کے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، تبھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھے۔ دروازہ کھولتے ہی نسیم صدیقی اندر آ گیا۔ اس کے سر میں چوٹ لگی تھی، خون بہہ رہا تھا۔ نسیم کو دیکھ کر علی میاں کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اکلوتی بیٹی پتول اور پتول کی ماں کا چہرہ بھی دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ انہیں خوفزدہ دیکھ کر علی میاں بھی گھبرا اٹھا تھا، لیکن کیا کرتا کہ نسیم صدیقی اس کے بچپن کا دوست تھا۔ ایک اسکول ایک کالج میں پڑھ کر دونوں زندگی کی شاہراہ پہ اترے تھے۔ یہ بھی اتفاق تھا کہ دونوں کو نوکری بھی ایک ہی محکمے میں ملی تھی، دونوں کی شادی بھی ایک ہی سال میں ہوئی تھی اور ان کے بچے بھی ایک ہی عمر کے تھے اور ایک تھے۔ دونوں میں دوستی بھی ایسی تھی کہ لوگ مثال دیا کرتے تھے، لیکن اس دوستی کے درمیان وقت نے زہر گھول دیا۔ عجب وقت آ گیا تھا۔ وہ وقت کتنا عجیب تھا۔ دونوں جانب سے اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے۔ اللہ کی بڑائی کا اعلان کر کر کے وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے۔ خندوکار کو باہر ہو رہے ہنگامے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر صدیقی کے آ جانے سے وہ بھی گھبرا اٹھے۔ انہوں نے پوچھا تمہیں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے نا؟ پتہ نہیں، میں تو بس بھاگ رہا تھا، ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ میرے گھر سے اٹھتے ہوئے شعلے کتنے بلند ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا تھا کہ تمہاری بھابھی اور بھتیجی کو ڈھاکہ بھیج دیا تھا، ورنہ وہ بھی اس طوفان میں گر جاتی۔ پتہ نہیں محلے کا کوئی بچا بھی یا سب مار دیے گئے۔ ابھی وہ پوری بات بتا بھی نہیں سکا تھا کہ باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کئی آدمیوں کی آوازیں آئی تھیں۔ صدیقی کو دوچھتی پہ چڑھ جانے کا اشارہ کر کے خندوکار دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک ساتھ کئی لوگوں نے چیخ کر پوچھا ادھر وہ موڑا تو نہیں آیا؟ اسی طرف بھاگا تھا۔ خندوکار نے ان سب کے ہاتھوں میں لاٹھی اور تیز دھار داؤ دیکھ کر پوچھا کون موڑا، کون اردو اسپیکنگ،
किधर भागा है? इसी तरफ आया था, उसे हम किसी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए वो सब आगे बढ़ गए। वो मुड़ा तो खौफ से कांपती बेटी को देखा, फिर जर्द चेहरे वाली बीवी को। बीवी ने सरगोशी में कहा, वो लोग फिर आ सकते हैं। अगर उन्होंने घर को आग लगा दी तो क्या होगा? घर की तबाही का सुनकर वो भी कांप उठा कि कितनी परेशानियों से उसने ये घर बनाया था। वो सोचने लगा कि किस तरह वो सिद्दीकी को भगाए। इतनी देर में सिद्दीकी भी 2 छत्ती से उतर आया था। उसने भी सरगोशी सुन ली थी। उसने सर झुकाए हुए चेहरे से कहा, वो लोग दूर चले गए होंगे, मैं चलता हूँ। उसने कदम बढ़ाए थे कि खुंदकार सीना तान के उसके सामने खड़ा हो गया। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर कत्ल हुए तो भी 7 कत्ल होंगे। ज़माना गुज़र गया, मगर वो रात ना खुंदकार भूला और ना नसीम सिद्दीकी। आज भी उनकी दोस्ती मशहूर है। फ़र्क है तो बस इतना कि नसीम सिद्दीकी अब इस छोटे से गांव में नहीं, शहर के वस्ती हिस्से में रहता है, बिहारियों के दरमियान। और अब एक हिंदी ज़बान का सांचा सुनते हैं, जिसे तहरीर किया है दीपक मशाद ने और तर्जुमा किया है अख्तर हशमी ने। उन्वान है मुजस्मा। विवेक सर झुकाए फाइल मुकम्मल कर रहा था कि अफसर शाहाना शान से दाखिल हुआ। अपने कमरे की जानिब जाते जाते रुका। उसने एक नज़र विवेक पर डाली और फिर सीधा उसके मेज़ पर आया। उसे आता देख विवेक मुस्तअद हो गया। अफसर ने पूछा, फाइल तैयार हो गई? जी सर, कुछ काम रह गया था, उसे अभी पूरा कर देता हूँ, विवेक ने हिकलाते हुए कहा। इस कदर काम चोरी एक पूरा दिन गुजार के भी काम मुकम्मल नहीं कर सकी। आज मुझे हर हाल में काम चाहिए, कहकर वो अपने चैम्बर की जानिब बढ़ गया। जाते जाते एक नश्तर चला गया था। उसकी बड़बड़ाहट विवेक के कानों तक पहुंची थी। सारे हरामखोर मेरे हिस्से में आते हैं। कोटा के नाम पर ऐसे ऐसे कम अक्लों को नौकरी दे दी जाती है कि बाप इसी महकमे में था, इसलिए बेटे को नौकरी दे दो। मेरा बस नहीं चलता है, वरना मैं तो लात मार कर निकाल दूं। पहली बार किसी ने इस तरह उसे बेइज्जत किया था। वो रोने लगा था कि हेड क्लर्क अपनी जगह से उठकर उसके पास आ गया और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, बेटे, कारज़ारे हयात में ऐसा होता रहता है। ज़िंदा रहने के लिए बार बार मरना पड़ता है। ये सुअर इंसान नहीं, धकधकाती आग है। इसे दूसरों को जलाकर मज़ा आता है। ये तो कुछ नहीं, तुम्हारे वालिद को तो ऐसी ऐसी बातें सुना देता था कि हड्डी तक सुलग उठे, मगर वो एक शरीफ इंसान थे। मरहूम डांट खाकर भी हंसते रहते थे। उसके वालिद के साथ ऐसा सलूक होता था। इसकी मुट्ठी भिंच गई। गुस्से में वो अपनी सीट से उठा ही चाहता था कि मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर छोटे भाई का नाम उभर रहा था। उसने मोबाइल को कान से लगाया और दूसरी तरफ की बात सुनने लगा। भाई बता रहा था, मकान मालिक आकर खूब गुस्सा दिखा गया है। उसने कहा है कि 2 महीने का किराया चढ़ गया है, अगर नहीं दोगे तो मैं घर का सामान जब्त कर लूँगा। इतना सुनते ही वो बैठता चला गया। उसने सिर्फ इतना कहा कि उनसे कह दो
تنخواہ ملتے ہی کرایہ پہنچا دوں گا۔ اس وقت اسے ایسا لگا تھا جیسے اس کرسی پر وہ نہیں اس کے والد کا مجسمہ رکھا ہے۔